بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا اس دعا کے ساتھ کی تھی کہ اے میرے بندو، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس سے یہ دعا مانگو کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اور پھر اس دعا کے جواب میں اس پورے قرآن کو ہمارے سامنے پیش کر دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت نامہ ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے۔ اب یہ قرآن انسانوں کے سامنے جب پیش ہوا، یا ہر دور میں جب بھی اللہ کا یہ پیغام انسانوں کے سامنے پیش ہوگا تو تین طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں قرآن نے متقین کہا ہے، یعنی جن کے دل میں یہ طلب ہو کہ وہ حق کی تلاش میں ہیں، حق کو پانا چاہتے ہیں، اپنے پروردگار کو پانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سیدھی راہ کیا ہے اور اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ دوسری قسم ان کی ہے جو انکار کرنے والوں کی ہے، ان کو قرآن کافر کہتا ہے۔ اور تیسری قسم منافقین کی ہے کہ وہ دوہرا رویہ اپنائیں گے، زبان سے وہ یہ کہیں گے کہ ہم ماننے والے ہیں، لیکن دل ان کے اس پیغام کے لیے مطمئن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دل سے انکاری ہوں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کا مطالعہ کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا پیغام اپنے بندوں کے نام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہے برابر ہے ان پر، اانذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے پہلے متقین کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خدا کا تعارف کرایا، خدا کا پیغام سنایا، خدا کی باتیں بتائی، انہیں خدا کی طرف بلایا، تو انہوں نے برملا انکار کر دیا۔ بار بار رسول خدا نے انہیں بلایا، بار بار یاد دہانی کرائی اور ان پر اتنی وضاحت سے اپنی دعوت پیش کی کہ ان پر حجت تمام ہو گئی۔ اس کے باوجود وہ انکار کرتے رہے، ہٹ دھرمی کرتے رہے، یعنی جان بوجھ کر انکار کرتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں خدا کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ سواء علیہم، برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں، آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نبی کی دعوت میں اب وہ اثر نہیں رہا، بلکہ انہوں نے اپنی صلاحیت کھو دی ہے، انہوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر لیے ہیں، خود بند کر لیے ہیں۔ جب خود بند کر لیے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی ہے۔ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب یہ حق کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ نہ ان کے اندر طلب ہے اور نہ ہی حق کو سننے کے بعد ذرا سی بھی آمادگی ہے، بلکہ ضد ہے، عناد ہے، ہٹ دھرمی ہے، کفر ہے۔ بس ان کی طرف سے اسی چیز کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تو خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، یعنی ان کے پاس دل تو ہے بظاہر، لیکن یہ دل ایسے نہیں ہے کہ جو ہدایت قبول کر لیں۔
ان کے پاس کان تو ہیں لیکن یہ حقیقت کو سن نہیں سکتے، حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی بظاہر آنکھیں ہیں، یہ ہر چیز دیکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی یہ اندھے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ خدا نے فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ حق کے آ جانے کے بعد، حق کے اظہار کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ اس دنیا میں عذاب یہ ہے کہ یہ حق سے محروم کر دیے جاتے ہیں، انہیں حق ہوتے ہوئے بھی حق دکھائی نہیں دیتا، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ حق کو قبول نہیں کرتے، اور آخرت میں پھر ان کے لیے جہنم ہے، جہنم کا عذاب ہے، خدا کا غضب ہے۔ میرے بھائیو، یہ آیات یوں تو کفار و مشرکین مکہ کے لیے، جو مکے میں کفار و مشرکین تھے ان کے لیے نازل ہوئی ہے، ان کی سچویشن کو اور ان کے حالات کو بیان کرتی، لیکن یہ ہر ایک فرد بشر کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے حق آئے، جب بھی ہمارے سامنے ہمارے خدا کا تعارف آئے، جب بھی ہمارے سامنے ہمارے خدا کا پیغام آئے، اگر ہم آگے بڑھ کر اسے قبول کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے خوشخبری ہے، ہدایت کی خوشخبری ہے، کامیابی کی خوشخبری ہے، فلاح کی خوشخبری ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ لیکن اگر ہم انکار کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے خدا نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ ان پر کسی نبی کی دعوت بھی اثر نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیں گے، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیں گے، پھر انہیں کوئی چیز سجھائی نہیں دے گی۔ دل ہوتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں سکیں گے، عقل ہوتے ہوئے بھی حق سمجھ نہیں سکیں گے، آنکھیں ہوتے ہوئے بھی حق دیکھ نہیں سکیں گے، کان ہوتے ہوئے بھی حق سن نہیں سکیں گے، اور پھر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک حدیث میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مسلسل وہی شخص توبہ نہ کرے، نادم و شرمندہ نہ ہو، اپنے گناہ سے رجوع نہ کرے، مسلسل گناہ کرتا رہے، برائیاں کرتا رہے، ہٹ دھرمی کرتا رہے، تو اس کا دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ کس سبب سے لگا ہے؟ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے ہیں، جو اعمال کیے ہیں، اس کے سبب۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کے اس پیغام کو سننا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، ہمیں اپنی صحیح معرفت نصیب فرمائے، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر خدا کا انعام ہوا ہے، اور ایسے کافروں، منکروں، انکار کرنے والوں کے راستوں سے ہمیں خدا بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ